الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. صدق اللہ العظیم. غوث اعظم بمنے بے سروں ساما مددے، قبلہ دین مددے، کعبہ ایمان مددے، انتظار کرم دست منے عیرا، اے خدا جو خدا بینو خدا دا مددے، بگرداب ولا افتاد کشتی، ضعیفان و شکسترات کشتی، بحق خواجہ عثمان ہارون، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی. انتہائی عقیدت و محبت و احترام کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے قصار چارہ ساز درد بندہ، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی سرورت، مصطفیٰ جان رحمت، شمع عزم ہدایت، شہر یار ارم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت، شب اسراء کے دولا نو شہ عزم جنت، دانا سبل مولا کل ختم الرسل، خسرو قوا سیاح دامقا وجہ کن فقا، در اللہ المکنون سر اللہ المخدون، عالم ما کان وما یکون، آبو دل انبیاء جانو دل اسبیاء، مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات فخر موجودات، رحمت للعالمین، سید المرسلین، سید الانبیاء، آخر النبیین، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. مل کر پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. دشمن گھٹا نہ پائے گا عظمت قرآن کی، دشمن گھٹا نہ پائے گا عظمت قرآن کی، کرتا ہے حق تعالی حفاظت قرآن کی، کرتا ہے حق تعالی حفاظت قرآن کی. اور ہم ہیں غلام شاہ رسالت، سنو ہمیں، ہم ہیں غلام شاہ رسالت، سنو ہمیں، ہے زندگی سے زیادہ ضرورت قرآن کی، ہے زندگی سے زیادہ ضرورت قرآن کی. اور جنت کے راستے بھی آسان ہو جاتے ہیں، جنت کے راستے بھی آسان ہو جاتے ہیں جو دل سے کرتے ہیں تلاوت قرآن کی، جو دل سے کرتے ہیں تلاوت قرآن کی. اور ہے اتنا پیارا، کیا کوئی لاؤ تو ایک مثال، توجہ چاہوں گا، شاعر کہتا ہے اتنا پیارا کیا کوئی لاؤ تو ایک مثال ہے، اتنا پیارا کیا کوئی لاؤ تو ایک مثال. ارے نیزے پہ بھی ہوئی ہے تلاوت قرآن کی، ارے نیزے پہ بھی ہوئی ہے تلاوت قرآن کی. آج کی یہ محفل تسنیم اکیڈمی کی جانب سے خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم اور خلیفہ دوم حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے مقصد سے نکاح پذیر ہے. رب تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی آج کی اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائے، ہم سب کو ان دو خلفاء کا صدقہ عطا فرمائے اور ہماری حاضری کو قبول فرمائے. محترم سامعین، آج جس موضوع پر مجھے چند گزارشات پیش کرنی ہے وہ ہے علم کی فضیلت اور اہمیت. یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس پر جتنا بھی کہا جائے کم ہے، کیونکہ علم ہی وہ روشنی ہے جو انسان کو جہالت کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت، ترقی اور کامیابی کے راہوں پر گامزن کرتی ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا، اچھے لباس سے نوازا، اچھے بدن سے نوازا، اچھی شکل سے نوازا، امت محمدیہ میں پیدا ہونے کا شرف حاصل عطا فرمایا. مگر ان تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اور سب سے افضل نعمت علم کی نعمت ہے. ان تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت علم کی نعمت ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کی پہلی آیت نہ نماز کے تذکرے سے نازل ہوئی، نہ روزے کے تذکرے سے نازل ہوئی، نہ حج و صدقات کے تذکرے سے نازل ہوئی، حتیٰ کہ عبادت کے تذکرے سے بھی پہلی آیت نازل نہ ہوئی، بلکہ پہلی آیت نازل ہوئی تو پڑھنا یعنی اقرا یعنی پڑھنے کے حکم سے نازل ہوئی. اللہ تعالیٰ
ارشاد فرماتا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، یعنی پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا فرمایا. غور کیجئے، نہ نماز کا حکم دیا، نہ زکات کا حکم دیا، نہ روزے کا حکم دیا، نہ حج کا حکم دیا. اگر پہلا حکم دیا تو پڑھنے کا حکم دیا. یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کی بنیاد علم پر قائم ہے. قرآن مجید میں ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے، قرآن کہتا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، یعنی کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. یاد رکھیں، ایک عالم اور ایک جاہل کبھی برابر نہیں ہو سکتے. ایک عالم اور بغیر علم والا کبھی برابر نہیں ہو سکتے. یہی مسئلہ ہے، یہی تو وہ علم ہے جو انسان کو جہالت کے اندھیروں سے نکالتی ہے. اب آئیے حدیث پاک کی طرف چلتے ہیں. حدیثوں میں بھی علم کے بارے میں بے شمار نعمتیں فضیلتیں بیان ہوئی ہے. حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یعنی علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. اللہ تبارک و تعالی اہل علم کے مقام کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، یعنی اللہ تعالی ایمان والوں اور علم والوں کے درجات بلند فرماتا ہے. معلوم کیا ہوا؟ جس کے پاس علم ہوتا ہے اسے دنیا میں بھی عزت ملتی ہے، اسے آخرت میں بھی عزت ملتی ہے. جس کے پاس علم ہوتا ہے اللہ تعالی دنیا میں اس کا مقام بھی بلند فرماتا ہے. حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یعنی علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. توجہ، حضور نے علم حاصل کرنے کو فرض قرار دیا ہے. ایک اور حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو دنیا میں علم دین کے حاصل کرنے کے لیے راستہ اختیار کرتا ہے اللہ تعالی اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے. یہ علم کی برکت ہے، یہ علم کی فضیلت ہے. اب ذرا سوچیں، جو شخص مدرسہ جائے، قرآن سیکھے، دین سیکھے، علم سیکھے، حدیثیں پڑھے، فقہ پڑھے، وہ دراصل کس راستے پہ چلتا ہوتا ہے؟ وہ دنیا کے راستے پہ نہیں بلکہ وہ جنت کے راستے پہ چل رہا ہوتا ہے. ایک اور حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عالم کی فضیلت ایک عابد پر ایسی ہے جیسے میں محمد کی فضیلت ایک عام آدمی پر ہے. عالم کی فضیلت ایک عابد پر ایسی ہے جیسے مجھ محمد کی فضیلت تمہارے درمیان ایک عام آدمی پر ہے. یہ عالم دین کا مقام ہے، یہ عالم دین کا مرتبہ ہے. حضرات، علم سے انسان کو صحیح اور غلط کے بیچ فرق سکھاتا ہے. علم انسان کو حلال و حرام کے بیچ کا فرق سکھاتا ہے. علم انسان کو اپنی زندگی کو دین کے مطابق گزر بسر کرنے کا درس دیتا ہے. حتیٰ کہ بغیر علم کے تو عبادت بھی صحیح نہیں ہوتی. نماز کیسے پڑھے، روزہ کیسے رکھے، حج کیسے ادا کرے، زکات کیسے ادا کرے، صدقہ و خیرات کیسے ادا کرتے، یہ سب کس سے معلوم ہوتا ہے؟ یہ سب علم ہی سے معلوم ہوتا ہے. نماز پڑھنے کا مکمل طریقہ علم سے معلوم ہوتا ہے. زکات ادا کرنے کا مکمل طریقہ علم سے معلوم ہوتا ہے. حج ادا کرنے کا صحیح طریقہ علم سے معلوم ہوتا ہے. صدقہ و خیرات ادا کرنے کا علم سے معلوم ہوتا ہے. اسی لیے سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں بڑا سردار بادشاہ یعنی بڑے بننے سے پہلے علم حاصل کرو، کیونکہ علم کے بغیر تو قیادت بھی نقصان کا سبب بن جاتی ہے. اب آئیے دین کی فضیلت اور اہمیت کو سمجھنے کے لیے صحابہ کرام کی زندگیاں ہمارے سامنے رہے. غزوہ بدر کے موقع پر، غزوہ بدر اسلام کی جنگوں میں سے ایک جنگ غزوہ بدر ہے. غزوہ بدر کے بعد جب مسلمانوں نے کفار پر فتح حاصل کی اور جب کفاروں کے قیدی مسلمانوں کے قبضے میں آئے، توجہ چاہوں گا، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چند قیدیوں کا فدیہ مقرر فرمایا. فدیہ یہ مقرر فرمایا کہ وہ مدینے کے 10 بچوں کو لکھنا اور پڑھنا سکھائیں. وہ مدینے کے 10 بچوں کو پڑھنا اور لکھنا سکھائے کہ ان کا فدیہ مقرر فرمایا. تاریخ کا عجیب واقعہ ہے کہ اسلام نے علم کو، تعلیم کو اس قدر اہمیت دی کہ جنگی قیدیوں سے بھی اسلام نے تعلیم کا کام لیا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، اور عبداللہ بن عباس جنہیں دنیا ترجمان القرآن کہتی ہے، جن کے پاس لوگ دور دور سے علم حاصل کرنے آتے تھے، وہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ قابل غور ہے. جب حضور صلی
اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا سے وصال فرمایا، دنیا سے کوچ کیا، اس وقت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کم عمر تھے، یعنی عمر بہت کم تھی، حتیٰ کہ علم حاصل کرنے کا شوق و جذبہ اتنا تھا کہ حضور کے صحابہ کے گھروں کے باہر بیٹھ کر انتظار کرتے تھے، حضور کے صحابہ کے گھروں کے باہر بیٹھ کر انتظار کرتے، حتیٰ کہ تو کئی مرتبہ دھوپ میں بیٹھے تاکہ علم حاصل کر سکے، کوئی حدیث سن سکے۔ یہ علم ہے، اور علم کا نتیجہ دیکھے، محنت کی، مشقت کی، اور نتیجہ یہ نکلا آج پوری دنیا حضرت عبداللہ بن عباس کو ترجمان القرآن کے نام سے یاد کرتی ہے۔ لوگ ان کے پاس دور سے علم حاصل کرتے تھے۔ حضرت امام بخاری، کون امام بخاری؟ قرآن مقدس کے بعد پوری دنیا میں اگر کوئی عظیم کتاب ہے تو اسے صحیح بخاری کہتے ہیں، اور اسی صحیح بخاری کے مصنف کو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں۔ وہ امام بخاری علم حاصل کرنے کا کیسا شوق تھا، آپ نے حدیث رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حاصل کرنے کے لیے اپنی زندگی میں ہزاروں میل کا سفر طے فرمایا، کئی دھوپ میں ہزاروں میل کا سفر طے فرمایا، اور کئی مرتبہ بھوک و پیاس کی شدتیں تک برداشت کی، لیکن علم حاصل کرنے کے لیے پیچھے نہ ہٹے، حتیٰ کہ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج صحیح بخاری کو قرآن کے بعد سب سے مستند کتاب مانا جاتا ہے۔ یہ علم کی برکت ہے۔ میرے عزیزوں، علم صرف دینی ہی نہیں بلکہ دنیاوی مفید علوم بھی اہم ہے، بشرط یہ کہ وہ اللہ کی رضا اور انسانیت کی بھلائی کے لیے ہو۔ ایک مسلمان جب ڈاکٹر، انجینئر، سائنٹسٹ، سی اے اور جتنے بھی ماہر ہو، استاد ہو، اگر اپنی صلاحیتوں، اپنی سکلوں اور اپنی صلاحیتوں کے ذریعے وہ امت کو فائدہ پہنچاتا ہے تو وہ باعث اجر ہے۔ مگر یاد رکھے، دنیاوی علم اور دینی علم میں سب سے افضل دینی علم ہے، کیونکہ دنیاوی علم انسان کی دنیا سنوارتا ہے، اور دین انسان کی آخرت کو سنوارتا ہے۔ دین انسان کی آخرت کو سنوارتا ہے۔ اسی لیے مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ علم مال سے بہتر ہے، کیونکہ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے جبکہ مال کی حفاظت تمہیں کرنی پڑتی ہے۔ یہ علم ہے، اور علم کی برکت دیکھیں، مال کو جتنا خرچ کرو گے وہ اتنا کم ہوگا، مال کو جتنا خرچ کریں گے وہ اتنا کم ہوگا، لیکن علم کی فضیلت اور برکت یہ ہے، علم کو آپ جتنا خرچ کریں گے وہ اتنا ہی بڑھے گا۔ یہ علم کی برکت ہے، یہ علم کی فضیلت ہے کہ علم کو جتنا خرچ کریں گے وہ اتنا ہی بڑھے گا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے قرآن کا علم سیکھیں، حدیث کا علم سیکھیں، فقہ اور مقاصد کے مسئلے سیکھیں، مطالعے کی عادت کریں، اپنے بچوں کو تعلیم کی طرف راغب کریں، بچوں کی تعلیم پر فوکس کریں، دنیاوی اور دینی دونوں کو حاصل کریں، حتیٰ کہ اور خاص طلبہ سے عرض ہے، خصوصاً طلبہ سے عرض ہے کہ آپ کی آج کی محنت آپ کی کل کی کامیابی ہے، آپ کی آج کی قربانی کل کی کامیابی ہے، آپ کا پسینہ آپ کی کل کی کامیابی ہے۔ جو طالب علم رات پر جاگ کر علم دین حاصل کرتے ہیں، مدرسے میں یا کسی اور جگہ، جو رات پر علم حاصل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے عزت اور کامیابی کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ علم کی فضیلت ہے، یہ علم کی برکت ہے۔ ہمیں چاہیے علم پر توجہ دے، تعلیم پر فوکس کریں، اپنے بچوں کو بہترین تعلیم عطا فرمائے۔ آخر میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں علماء حق قدر کرنے والا انسان بنائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔